واجب الاحترام سورۃ آل عمران آیت نمبر 159۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ دے اندر فرماندے نے، میرے بندو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم کسی کام کا بھی ارادہ کر لو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پہ یقین رکھو، پھر اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اور یہ یاد رکھنا، جو اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، فرمایا ان لوگوں کو تیرا رب بہت پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ رب العزت بھروسہ رکھنے والوں کو، جو اللہ پہ رکھتے ہیں، ان کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ انسان کے اندر دنیا میں رہتے ہوئے، گھر میں، باہر، رشتہ داروں میں، معاملات کہیں ایسے کو خراب ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنی زبان پہ ایسے کلمات لے آتا ہے جو نہیں لانے چاہیے۔ میں صبح بھی عرض کر رہا تھا، انسان زبان سے کیا کہہ دیتا ہے کہ میں مر ہی جاندہ تے چنگا سی، ایک کم ہوندہ ہی نہ تے چنگا سی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو ہرگز ایسے نہ کرو، اگر تم اپنی زبان سے نکالتے ہو، اگر میں اسی وقت پورا کر دیتا۔ 11واں پارہ سورۃ یونس میں اللہ فرماتے ہیں، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ، اگر جو تم کہہ رہے ہو میں اسی طرح پورا کر دیتا تو تم کب کے سارے مر چکے ہوتے۔ فرمایا کہ تم سارے ختم ہو چکے ہوتے، لیکن تیرا رب ایسے جلدی کرنے والا نہیں ہے، جلد باز نہیں ہے تیرا رب۔ فرمایا کہ میرے بندو جب تم کسی چیز کا بھی ارادہ کرو، یقین میرے پہ رکھنا۔ اسباب ہے، دنیا سبب کی جگہ ہے، سبب تو کوئی نہ کوئی کرنا ہی پڑتا ہے نا۔ بندہ بیمار ہو تو دوائی لے کے آتا ہی آتا ہے نا۔ فرمایا دوائی تم کھا لینا، لیکن یقین میرے پہ رکھنا، تیرا اللہ فیصلہ کرے گا، ہوگا وہی جو اللہ ہی چاہے گا، ہونا وہی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں میں تیرے یقین پہ فیصلہ کر دوں گا۔ بڑی دفعہ میں نے بات سنائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ ان کے پیٹ میں درد ہوا، اللہ سے پوچھا، اللہ نے فرمایا فلاں پتا کھا لو، فلاں گھاس کھا لو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلی دفعہ کھایا، ٹھیک ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ درد ہوا، اللہ سے بات کیے بغیر جا کے کھا لیا، درد ٹھیک نہ ہوا۔ اللہ رب العزت سے عرض کی، یا اللہ پہلی دفعہ تو جب میں نے کھایا تو ٹھیک ہو گیا تھا، اب کھایا تو ٹھیک نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں موسیٰ تو نے یہ سمجھا تھا کہ شفا اس جڑی بوٹی کے اندر ہے، اس جڑی بوٹی میں شفا نہیں ہے، شفا تیرے رب کے حکم میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا نا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا 19واں پارہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بھی بیمار ہوتا ہوں تو مجھے میرا رب شفا دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا، اور اللہ کے علاوہ کوئی کام بنا نہیں سکتا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کسی چیز کا بھی جب تم ارادہ کرو تو اللہ پہ توکل، بھروسہ، یقین کر لو۔ محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، محبوب علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، آ کے عرض کی، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے، میرے پاس رزق نہیں ہے، اللہ مجھے رزق عطا کرے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور اس صحابی کے لیے دعا کر دی۔ جب دعا ہو گئی نا، آج میں اور آپ بھی، اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بہت جلد باز ہے، بڑی جلدی رزلٹ چاہتا ہے، بڑی جلدی نتیجہ چاہتا ہے۔ تو صحابی رسول نے کیا کیا، میرے محبوب علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ نے دعا کر دی ہے، اور اب اللہ سبب کیا لگائے گا، کیسے مجھے رزق ملے گا؟ میرے محبوب بولے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اس صحابی سے، یار بڑا ہی جلد باز ہے تو، اب حوصلہ رکھ، میرے محبوب نے دعا کر دی ہے تو اللہ تمہیں دے گا، یہ نہیں پتہ کہاں سے دے گا، لیکن اللہ دے گا تمہیں ضرور۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں میں اپنے معمولات، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں میں اپنے معمولات سے فارغ ہوا، گھر جانے لگا، رستے میں جاتے ہوئے مجھے نا پیشاب کی حاجت ہوئی۔ میں پیشاب کے لیے بیٹھا ایک جگہ پہ، آڑ میں چھپ کے بیٹھا، میں دیکھتا کیا ہوں سامنے ایک سوراخ ہے، اس سوراخ کے اندر چوہا جا رہا ہے۔ چوہا جیسے ہی داخل ہوا ہے، پھر میں ادھر اپنی حاجت پہ بیٹھا ہوں، جیسے میں دیکھتا ہوں وہ پھر اپنے سوراخ سے نکل کے آتا ہے اور میرے سامنے لا کے ایک دینار رکھ دیتا ہے۔
میں بڑا حیران ہوا۔ کہتے ہیں یکے بعد دیگر وہ ایسے ہی کرتا رہا۔ میں اپنی قضائے حاجت سے فارغ ہو کے کھڑا ہوا، دیکھا کیا 18 دینار وہ لا کے میرے سامنے رکھ چکا تھا۔ میں بڑے تجسس میں پڑا۔ صحابہ کی یہ عادت ہوتی تھی، جب بھی کوئی کام ایسا دیکھتے تو میرے محبوب کی محفل میں محبوب کے سامنے آ جاتے۔ انہوں نے دینار اٹھا کے میرے محبوب کی محفل میں آ گئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں ایسے ایسے گھر جا رہا تھا، راستے میں ایسے میں قضائے حاجت کے لیے بیٹھا تو یہ ایک چوہا سوراخ سے نکل کے بل سے نکل کے مجھے ایسے دینار دکھاتا رہا، میں اٹھا کے آپ کے پاس لے آیا۔ میرے محبوب مسکرائے، فرمایا دیکھا میرے رب نے تیرا انتظام فرمایا، تو پوچھ رہا تھا نا کہ کیسے سبب لگے گا، میرے اللہ نے سبب لگا دیا۔ وہ جب چاہے جیسے چاہے جہاں پر چاہے وہ دے سکتا ہے، اس کو کوئی روک ٹھوک نہیں ہے، اپنی مرضی سے جیسے جب چاہے دے سکتا ہے۔ فرمایا کہ جب تم ارادہ کرو کہ فائدہ اعظم تھا، جب تم اللہ پہ کوئی کسی کام کا بھی ارادہ کر لو پھر میرے اللہ پہ ڈوریاں چھوڑ دو، اللہ پہ یقین کر لو۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان کرے کچھ نہ سب کچھ چھوڑ دے کہ اللہ پہ یقین توکل کر لیا۔ حدیث مبارکہ میرے محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے ایک مسجد نبوی میں، اس وقت چھوٹی سی مسجد تھی، مسجد نبوی کے دروازے کے باہر ایک لکڑی گاڑی گئی تھی۔ اب محبوب علیہ السلام یہ بتانے لگا توکل کی بات۔ محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک صحابی ہے آ کے عرض کی یا رسول اللہ باہر ایک سواری گھوم پھر رہی ہے، پتہ نہیں کسی کی ہے، یہ نہ ہو کہ کہیں گم ہو جائے اور سوار پریشان ہو۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ بیٹھنے والوں میں فرمایا بھائی باہر کس کی سواری ہے؟ ایک صحابی کھڑے یا رسول اللہ میری ہے۔ آپ نے فرمایا وہ باہر گھوم رہی ہے، کہتے ہیں میں نے توکل علی اللہ کی ہے، وہ اللہ پہ بھروسے پہ چھوڑ دی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے صحابی کو بلایا، بٹھایا، فرمایا یہ توکل نہیں ہے، یہ توکل نہیں ہے، توکل یہ ہے تو اپنی سواری کو لے کسی چیز سے باندھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھ، پھر کہ میں اللہ کی امان میں دیتا ہوں۔ یہ تو توکل نہ ہوا کہ کھلا چھوڑ دیا، کوئی کام محنت مزدوری کرنا نہ، اللہ دے گا۔ وہ اتنا ایمان میرا اور آپ کا نہیں ہے کہ اللہ آسمان چھت پھاڑ کے دے دے۔ وہ صحابہ کا ایمان تھا جنہوں نے میرے محبوب علیہ السلام کو دیکھا تھا، قرآن اترتے دیکھا تھا، ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا۔ ہم تو ڈگمگانے والے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پھر بھی میرے اور آپ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے میرے بندو فَإِذَا عَزَمْتَ، ارادہ کر لو، اللہ پہ یقین کرو کہ اللہ ہی کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر تمہارا رب وہاں سے کر کے دکھائے گا، تمہیں یقین و گمان بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا میرے محبوب علیہ السلام، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ تو روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ کا ہی واقعہ ہے، اس وقت کے لوگوں کا ایمان اور یقین اتنا مضبوط تھا۔ کہتے ہیں ہم کسی سفر پہ جا رہے ہیں، رستے میں جاتے ہوئے نا ایک جگہ پہ ہم نے ٹھہراؤ کیا، ہم آرام کرنے کے لیے بیٹھے، کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ہمیں کھانے کی بھوک کی حاجت ہوئی۔ جو میرے ساتھ ساتھی تھے میں نے ان سے کہا کہ چلو کچھ کھانا کھا لیں۔ کھانا کھانے لگے، دیکھا گیا سامنے سے ایک چرواہا بکریاں چرانے والا گزر رہا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرا دل میں خیال آیا، اپنے ساتھیوں سے کہا یار اس کو بھی بلا لو، یہ گرمی اتنی زیادہ ہے، بھوکا ہوگا، چلو کچھ کھلا دیں اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر۔ اب کہتے ہیں عبداللہ بن عمر نے ان کو پیغام دیا، وہ آئے، چرواہے کو بلایا، کہا ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ وہ ایسے لوگ تھے کہ ساتھ اپنے مہمان کو بٹھا کے کھلاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے گھر میں 2-3 دن گزرے مہمان نہ آتا ہم پریشان ہو جاتے۔ مہمان میرے اللہ کی رحمت ہوتا ہے، پریشان ہو جاتے کہ مہمان نہیں آ رہا، کیا پتہ اللہ ناراض ہو گئے ہوں۔ صحابہ کی عادت تھی اپنے ساتھ کھانے پہ اس کو بٹھاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بٹھایا کہا تم بھی ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ چرواہا کہنے لگا حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ انا صائم، میں روزے سے ہوں، میرا روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے میرے ایمانی غیرت نے جھنجھوڑا، عبداللہ تو سفر میں نکلا ہے اور یہ بکریاں چرانے والا چرواہا ہے، غلام ہے، اور گرم عرب کی اتنی تپتی ہوئی دھوپ گرمی ہے اور اس کے اندر بکریاں چراتے ہوئے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، کتنا ایمان اس کا مضبوط ہوگا۔ آج میں اور آپ، وہ نفلی روزہ تھا، فرضی نہیں تھا، میں اور آپ فرضی روزے بے دھڑک چھوڑ دیتے ہیں، سوچتے بھی نہیں ہیں کہ روزہ چھوڑنے ہیں۔ وہ نفلی روزہ نہیں چھوڑتے تھے، نفلی روزہ رکھا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے میں بڑا پریشان ہوا، میرے ایمانی غیرت نے مجھے جھنجھوڑا، ذرا اس کا امتحان تو لیں
کتنا مضبوط اس کا ایمان ہے کہ جب کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، سارا کچھ نفلی روزہ اس نے رکھا ہوا، کہتے ہیں میرے ایمانی غیرت نے مجھے جب جھنجھوڑا نا، میں نے اس سے کہا، جب میں نے اس کا چیک کرنا تھا، میں نے اس سے کہا کہ دیکھ ایک بکری ہمیں دے دے، ہم بھی سفر سے تھکے ہوئے آئے ہیں، ہم اس کو ذبح کرتے ہیں، تو بھی ہمارے ساتھ بیٹھنا، میں بھی ہم سارے اکٹھے بیٹھیں گے، تو بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لینا، ایک بکری مجھے دے دے۔ جب یہ کہا اور پیسے لے لے ہم سے، اس نے کہا کہ میں اس بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں تو غلام خادم نوکر ہوں، میں بکریوں کو چراتا ہوں، شام کو مالک کے پاس لے جاتا ہوں، مالک کچھ مجھے اجرت دے دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے ایمان نے اور مجھے سنبھالا، میں دیکھ کر کہنے لگا، رش کرنے لگا، کتنی شان ہے اس چرواہے کی، عرب کی گرمی، اور اس کے اندر پھر روزہ رکھا ہوا، پھر اوپر اتنا ایمان مضبوط ہے کہ ہمیں بکری دینے کو تیار نہیں ہو رہا۔ میرے ایمان نے مجھے کہا ذرا ایک اور سوال اس سے کر۔ اگلا سوال میں نے کیا کیا، اس چرواہے سے میں نے کہا کہ دیکھ ایک بکری ہمیں دے دے، تیرا مالک دیکھ نہیں رہا، اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بیڑیا کھا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اس چرواہے کے جواب نے میرے دل کو اتنی تسلی دی، میں مدینے میں بعد میں آ کے بھی کہا کرتا تھا، اے عبداللہ تیرے سے چرواہے کا ایمان مضبوط تھا، تیرے سے چرواہے کا ایمان مضبوط تھا۔ کیا کہا اس چرواہے نے؟ اس نے کہا دیکھیں میرا مالک نہیں دیکھ رہا، میں بکری آپ کو دے دیتا ہوں، آپ ذبح کر لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، لیکن میں مالک کو کہہ بھی دیتا ہوں کہ میرے مالک کو اپنے کہتا ہوں کہ بیڑیا کھا گیا، لیکن مجھے بتائیں فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلا گیا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ ایمان اتنا مضبوط تھا، جب یہ بات کہی حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں مدینے میں آ کے اکثر گلیوں میں کہا کرتا تھا، ارے دیکھو ایک چرواہے کا ایمان عبداللہ سے اتنا مضبوط، وہ کیا کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، گناہ کرنے سے پہلے ڈرتا ہے، کیا کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے گئے، اللہ تو دیکھ رہے ہیں، اتنا مضبوط ایمان تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو صرف ارادہ کر، فَإِذَا عَزَمْتَ، ارادہ کر بس تو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، میرے پہ یقین کر، پھر دیکھ میں کیسے تیرے لیے دروازے کھولتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے ارادہ نہیں کیا تھا گناہ سے بچنے کا، اگرچہ اللہ نے بچانا تھا، نبی تھے، معصوم عن الخطا تھے، لیکن ارادہ کیا بچنے کا، اللہ نے بند تالے سارے کھول کے دکھا دیے۔ میرے بندے ارادہ کرنا تیرا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں، ارادہ اللہ کے نام پہ جا رہے ہیں، ارادہ کر لیا تھا کہ میں توحید بیان کروں گا ہی کروں گا، تم سے جو طے کر لو۔ اللہ رب العزت نے اسی آگ کو ٹھنڈا کر کے دکھا دیا تھا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے ہیں، ارادہ تھا اپنی قوم کو اس سے بچانا ہی بچانا ہے، اللہ کو پکارا، میرے اللہ رب العزت نے 3 اندھیروں کے اندر بچا کے دکھا دیا۔ فرمایا میرے بندے ارادہ کرنا تیرا کام ہے، بچانا تیرے رب کا کام ہے، پھر کیسے کیسے تمہیں توکل اور یقین پہ بچائے گا تم خود نہیں اس کو تصور کر سکتے۔ حدیث مبارکہ ہے، میرے محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ گھر میں نہیں تھے، بعد میں آئے ہیں، اماں عائشہ صدیقہ تشریف فرما تھی، اماں کے پاس ایک خادمہ بیٹھی ہوئی ہے خدمت کرنے والی۔ ایک دن اماں نے اس سے پوچھا کہ تیری زندگی میں کوئی ایسا کوئی عجیب واقعہ گزرا ہے تو سنا۔ خادمہ سے کہا تیری زندگی میں کوئی ایسا کوئی عجیب کارنامہ ہوا ہو؟ تو انہوں نے کہا جی، اماں عائشہ صدیقہ سے کہا جی ایک ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں نے ایک یہودن عورت تھی، اس کی نوکرانی خادمہ ہوا کرتی تھی، اتفاق ایسا ہوا کہ اس نے مجھے اپنے بچہ دیا کھلانے کے لیے، میں اس کا بچہ لے کے نا سین میں کھلا رہی تھی، اور اس عورت نے نا بچے کو چپ کرنے کے لیے اپنے گلے سے بڑا قیمتی ایک ہار تھا وہ اتار کے بچے کو دیا تھا کہ بچہ کھیلتا رہے، چپ کر جائے۔ کہتے ہیں کہ میں سین میں بچے کو کھلا رہی ہوں، میں کسی کام سے ایک طرف ہوئی ہوں، دیکھا کیا اچانک ایک پرندہ آیا، اس نے اس ہار کو اٹھایا اور لے گیا۔ اب مجھے بھی پتہ چل گیا کہ پرندے نے ہار اٹھایا۔ کہتی ہیں کہ میں نے جب میری مالکن آئی اس نے دیکھا، اور شک بھی میرے پہ ہی جانا تھا، کہتے ہیں کہ مالکن آئی اس نے دیکھا کہ ہار نہیں مل رہا، تو اس نے فوراً میرے سے کہا کہ تو نے اٹھایا ہے؟ میں نے کہا قسم لے لو میرے سے، میں نے نہیں اٹھایا۔ اس نے نہ مجھے مارنا شروع کیا، اور اگر میں کہہ بھی دیتی کہ پرندہ لے گیا تو میری بات پھر بھی مانی نہیں جانی تھی۔ میں کہتی ہے میں خاموش ہو، کمزور تھی، غریب تھی، کہہ کچھ سکتی نہیں تھی، مالکن تھی میری، میں مار کھاتی رہی، برداشت کرتی رہی۔ کہتے ہیں اتنا مجھے مارا، اتنا مارا، مارنے کے بعد میں کچھ نہ بولی، بالآخر جب اس نے یہ کہا نا
کہ تم مسلمان ہوتے ہی چور ہو، کہتے ہیں پھر مجھے درد ہوئی۔ پہلے میں مار کھاتی رہی، جب اس نے یہ کہا نا کہ تم مسلمان چور ہوتے ہو، اس وقت میرے دل سے رہا نہ گیا، پھر میں نے چہرہ آسمان پہ اٹھایا، اللہ سے التجا کی، اے اللہ جب تک میری مالکن مجھے مارتی میں برداشت کرتی رہی، اب یہ زد تیرے نبی پہ پڑتی ہے، تیرے نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، اے اللہ میرے سے برداشت نہیں ہوتا کہ تیرے نبی کو کوئی بات کرے، میری صفائی کے لیے کوئی انتظام فرما۔ اب کہتی اماں عائشہ صدیقہ سے کہ اماں جان بس میرا یہ کہنا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ میں رب پہ یقین کروں، میرا رب اسی وقت فیصلہ کر دے گا۔ یقین ہی کیا تھا اپنے رب پہ، میرے اللہ نے فیصلہ کیا کیا، اماں جان میں دیکھتی ہوں وہیں پہ میری مالکن کھڑی ہے، میرے مالکن کا شور بھی کھڑا ہے، بچہ بھی وہیں پہ ہے، میں بھی وہیں پہ ہوں، جو پرندہ ہار اٹھا کے لے کے گیا تھا نا، وہی پرندہ سامنے آ کے ہار کو پھینک کے گیا۔ میری مالکن پھر مجھے کہتی ہے مجھے معاف کر دے، میرے سے غلطی ہو گئی، کہا کہ جب تک میں تیرے پاس رہی ہوں بڑا اچھا تیرے سے وقت گزارا ہے، لیکن آج تو نے مسلمان پہ بات کر دی، میرے نبی پہ زد پڑتی ہے، اب میں تمہارے پاس رہ نہیں سکتی، اگر تمہیں معافی مانگتی ہے تو مجھے آزاد کر دے، میں تمہارے پاس نہیں رہوں گی۔ اب جب مجھے آزاد کیا تو میں آپ کی خدمت میں آ گئی، سارا یہ بات میرے محبوب علیہ السلام پیچھے کھڑے ہو کے سن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا پھر تو بتا نا میرے رب پہ تیرا کتنا کہ یقین بھروسہ بڑھا، پھر بتا نا پھر کتنا کہ تیرا میرے رب پہ یقین اور بھروسہ بڑھ گیا۔ فرماتے ہیں محبوب علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ میں بھی تو یہی کہتا ہوں میرے اللہ سے لو لگا لو، اللہ تمہارے سارے کام بنا دے گا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ یقین و بھروسہ کر لو، اللہ کبھی بھی کسی موقع کے اوپر مایوس نہیں ہونے دے گا۔ آج میں اور آپ بھروسہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ بڑی سادہ سی مثال ہے، اگر بندہ کی سفر پہ جا رہا ہو، گاڑی پہ سفر کر رہا ہو نا، تو رستے میں دوسرا کوئی ساتھی مل جائے، پوچھے یار کہاں جانا ہے، وہ مثال سمجھنے کے لیے کہتا ہوں، وہ کہتا ہے میں جی کراچی جا رہا ہوں، کہتا ہے یار ادھر کس کے پاس جانا، ادھر میرا فلان دوست ہے اس کے پاس میں نے ٹھہرنا جا کے۔ اب اس سے پوچھا جائے، ایک ایگزامپل سمجھنے کے لیے کہتا ہوں، اس سے پوچھا جائے اگر وہ آپ کو آپ کا دوست نہ ملا تو پھر کیا کرو گے؟ یہ ہماری روزمرہ کی یہی عادت ہے۔ تو پھر جواب کیا آتا ہے کہ یار میں کسی ہوٹل میں ٹھہر جاؤں گا۔ کہ اگر آپ کو کوئی ہوٹل بھی نہ ملے تو پھر جواب آتا ہے یار میرے پاس پیسے ہیں، تیسرے نمبر پیسے ہیں، میں کہیں اور کوئی ٹھہر جاؤں گا، بندوبست کر لوں گا۔ کہ تیرے پیسے بھی تیرے سے چوری ہو جائے تو پھر جواب آتا ہے کیا، پھر اللہ مالک ہے۔ اللہ کو ہم نے تیسرے نمبر پہ رکھا ہوا ہے، ہونا تو چاہیے تھا اللہ کو پہلے نمبر پہ رکھتے تو میرا اللہ ساری مشکلیں آسان کر دیتا۔ آج جب بھی کوئی پریشانی مصیبت آتی ہے ہم اس کی طرف نہیں جاتے، ہم نیچے والے کسی اور کی طرف چلے جاتے ہیں تاکہ ہمارا کام بن جائے۔ جب اس کی طرف جانا شروع، میرے صحابہ کیا کرتے تھے، میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو جب بھی کوئی مشکل پریشانی آتی تھی سیدھا ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ کرتے تھے، اللہ رب العزت مشکلیں بھی آسان کرتا تھا۔ حضرت عمر کا دور ہے، حضرت عمر کے دور کی بات سناتا ہوں۔ امیر المومنین ہے، ایک بکھر موتی میں یہ واقعہ لکھا ہوا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 70 کے اوپر۔ امیر المومنین تشریف فرما تھے، ایک باپ اور بیٹا آئے ہیں امیر المومنین سے ملنے کے لیے۔ حضرت عمر نے دیکھا اور کہنے لگے ان باپ اور بیٹے سے، اتنی مشابہت تو میں نے کوے کے بیٹے میں بھی نہیں دیکھی جتنی تم باپ بیٹے میں ہیں۔ یعنی باپ اور بیٹے کی روبرو شکل مل رہی تھی آپس میں، فرق پہچاننا بڑا مشکل تھا۔ جب یہ بات کی تو بڑے تعجب ہوا اس پہ، جو آئے تھے نا صحابی، وہ کہنے لگے امیر المومنین اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں؟ کہا اس سے بھی عجیب بات کیا ہے؟ کہا اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں؟ کہا بتائیں۔ کہا امیر المومنین یہ میرا بیٹا جو ہے نا یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میں سفر پہ جانے لگا، میں نے جب سفر پہ نکل، اس وقت تاجر تھا میں، تجارت کرتا تھا، اس وقت کے سفر جو ہوتے تھے وہ 6 ماہ سال کا سفر ہوتا تھا، اپنے گھر واپس آنا نہیں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں میں تجارت کی غرض سے نکلنے لگا تو میری بیوی نے میرے سے کہا دیکھو تمہارا بچہ میرے پیٹ میں ہے، اگر کوئی کمی پیشی ہو گئی تم چلے گئے تو کیا کروں اس کا؟ کہتے ہیں میں جب گھر سے نکلنے لگا میں نے بیوی کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور زبان سے کہا استودع اللہ ما فی بطنک، میں اپنے بیٹے کو جو تیرے پیٹ میں ہے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ تمہاری یہ واقعہ سن رہے ہیں، سنانے والا باپ بیٹا ساتھ، کہتے ہیں میں نے جب یہ کہا اور میں چلا گیا سفر پہ، اللہ کی شان تجارت کی غرض سے نکلا تھا، واپسی گھر میں آنے سے مجھے تقریباً 2 سال لگ گئے، میں گھر کی طرف آ نہ سکا۔
2 سال کے بعد جب میں گھر میں آیا نا، دروازے پہ پہنچتا ہوں، دروازے پہ تالا لگا ہوا ہے۔ میں بڑا پریشان ہوا۔ میں نے آس پاس والے ہمسایوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ تمہاری بیوی کا تو انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئی، ہم نے اس کو دفن بھی کر دیا، ایک عرصہ ہو گیا فوت ہوئی۔ میں اور پریشان ہوا۔ میرے چچا زاد بھائی آ گئے، سارے رشتہ دار مجھے ملے، میں نے ان سے پوچھا، مجھے انہوں نے بتایا کہ بابی جان کا انتقال ہو گیا تھا، ہم نے ان کو دفن بھی کر دیا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنی بیوی کی قبر پہ جاؤں، جا کے فاتحہ پڑھ کے آؤں۔ کہتے ہیں میں قبر پہ پہنچا، اس کے لیے دعا کی، شام کا وقت ہونے کو تھا، میں نے اس کے لیے دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد واپس آ ہی رہا تھا، سورج غروب ہو رہا تھا، شام ڈلنے کو تھی۔ میں دیکھتا کیا ہوں، قبرستان سے ہم نکل رہے تھے اور اچانک میں مڑ کے پیچھے کیا دیکھتا ہوں، میری بیوی کی قبر سے آگ نکلتی ہے۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے پوچھا یہ کیا ماجرا؟ وہ کہتا ہے کہ یہ ہر رات کو روزانہ آگ نکلتی ہے، اور کہا آؤ میرے ساتھ چلیں، دیکھا کہا ہم نہیں جائیں گے بھائی، آپ خود ہی جاؤ۔ کہتے ہیں میرے چچا زاد جو بھائی تھا وہ واپس چلا گیا، میں اکیلا آگے گیا، قبر پہ پہنچا، قبر کی چھت کھلی ہوئی تھی، دیکھتا کیا ہوں میری بیوی کی میت جسم پڑا ہوا تھا، اور دیکھتا کیا ہوں روشنی قبر میں تھی، اور یہ جو میرا بچہ ہے نا یہ ماں کی میت کے گرد گھوم رہا تھا، چکر لگا رہا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا، اور میں نے اس اور غیب سے آواز مجھے کیا آئی، اے میرے بندے، تو نے اپنے بیٹے کو میری امان میں حفاظت میں دیا تھا، ہم تمہیں صحیح سلامت واپس لوٹا رہے، اگر بچے کی ماں کو بھی دے کے جاتا وہ بھی تمہیں زندہ سلامت لوٹا دیتے۔ یقین تھا۔ اور تم رش کرنے لگے، اور تم اس بات کو سن کے رش کرنے لگے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ذرا میرے پہ یقین کر کے تو دیکھو ذرا تم، پھر دیکھ تیرا رب تمہیں کیسے کیسے رنگ لگاتا ہے۔ آج ہمارا یقین ہی کمزور ہو چکا ہوا۔ پھر مجھے آخری حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے، مغرب کی نماز کا وقت تھا، آپ علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، اور مدینے سے کچھ فاصلے سے ایک قافلہ آ رہا تھا، مدینے کے باہر اس نے پڑاؤ کیا، اس قافلے نے، قافلے والوں نے جب پڑاؤ کیا تو ان بھوک لگی تھی، کپاس زادیرہ ختم ہو چکا ہوا تھا، کھانا پینا کچھ نہیں تھا۔ ان میں سے ایک صحابی نے مشورہ دیا، ایسے کرو ہم ویسے ہی مدینے کے قریب آ چکے ہیں، تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا، ہمارے ساتھ عورتیں بچے سارے ہیں، آپ میں سے ایسے کرو 2 بندے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اور ان سے جا کے کہنا کہ ہمیں کچھ عنایت فرمائیں تاکہ ہمارے کچھ گزارا ہو جائے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب 2 بندوں کی تشکیل کر دی گئی، آپ جائیں محبوب علیہ السلام کے پاس کچھ لے کے آئیں۔ اب 2 بندے صحابی کہتے ہیں جب ہم مسجد نبوی میں پہنچے نا محبوب علیہ السلام سے ملنے کے لیے، مغرب کی نماز کا وقت تھا، اور اتفاق ایسا ہوا میرے محبوب علیہ السلام نماز کی رکعت میں جو آیتیں پڑھ رہے تھے نا اس کا مطلب بتانے لگا ہوں۔ 12واں پارہ پہلا صفحہ پہلی ہی آیت ہے، میرے محبوب علیہ السلام تلاوت فرما رہے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جس کا مطلب یہ ہے روئے زمین پہ جس مخلوق کو تیرے رب نے پیدا کیا ہے اس کا روزی کا ذمہ بھی تیرے رب نے لیا ہے۔ مطلب یہ تھا۔ اب یہ آئے بھی روزی کی تلاش میں تھے، جیسے ہی ان کا یہ بتائیں یقین تھا ان کا، جیسے ہی یہ سنا نا کہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ اور نماز مکمل کی، اور صحابی سے کہا بھئی ہم سوال نہیں کریں گے، جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تمہاری روزی کا مسئلہ میرے پاس ہے تو ہم پھر سوال نہیں کریں گے، اللہ سے ہی مانگیں گے، اللہ انتظام کرے گا۔ ان کا ایمان یقین مضبوط تھا۔ یہ کہہ کے چلے گئے واپس۔ دوسرے قافلے والوں کے پاس لوگوں پہنچے تو انہوں نے پوچھا بھئی کیا بنا؟ انہوں نے قرآن کی آیت ہی پڑھ دی، دوسرا پارہ ہے، تیسرا پاؤ ہے نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد بڑی قریب آ گئی ہے۔ اب جو بیٹھنے والے تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ادھر حضور علیہ السلام کے پاس گئے تھے، وہاں پہ بات کر کے آئے ہیں تو محبوب علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ میں بھیجتا ہوں، تو اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ اب وہ بھی پرسکون ہے اور یہ بھی پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہوا کیا کہ 2 بندے آئے ہیں قافلے کے اندر، ایک نے روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں، دوسرے نے گوشت کا شوربہ اٹھایا ہوا ہے، لا کے ان کو دیا۔ اب یہ اسی غرض سے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اور جب آ کے کھانا سامنے آیا سارے قافلے والوں نے کھایا، کھانا بچ گیا، انہوں نے ضائع نہیں کیا۔ آج کل ہم کھانے کو ضائع کرتے ہیں، اور رزق کی قدر نہ کی جائے تو رزق چلا جاتا ہے، رزق نہیں آتا جلدی، کھانے کی قدر کرنی چاہیے۔ انہوں نے رزق کی قدر کیا کی؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس کو ایسے ہی رکھ دیں تو خراب ہو جائے گا،
اگر ساتھ لے کے چلیں تو ہمارا سفر لمبا ہے، راستے میں خراب ہونا ہے، گرا ہم سکتے نہیں، ایسے کریں کھانا بھی واپس لے جائیں اور محبوب علیہ السلام کا شکریہ بھی ادا کر کے آئیں۔ وہ کھانا لے کے واپس جو بچا تھا وہ لے کے میرے محبوب کے پاس آ گئے۔ آپ رات کا وقت تھا، دستک دی گئی، بلایا گیا، آپ باہر آئے، بٹھایا گیا، عرض کی یا رسول اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کھانا دیا، ہمارے لوگوں نے خوب سیر ہو کے کھایا۔ میرے محبوب علیہ السلام حیرانگی والی متجسس نگاہوں سے دیکھنے لگے، فرمایا کھانا بھیجا ہے؟ کس نے بھیجا ہے؟ جی آپ نے بھیجا ہے۔ کہا میں نے تو نہیں بھیجا، ہمارے بندے شام کے وقت آپ کے پاس آئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ میں انتظام کرتا ہوں تو آپ نے بھیج دیا۔ آپ مسکران کے فرمایا میں نے تو نہیں بھیجا، یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، میرے اللہ کی رحمت کو جوش آیا، جبرائیل جی رب جلیل جانا ذرا میرے محبوب کو بتا کیا کھانا کس نے بھیجا ہے۔ جبرائیل آئے، آ کے رد کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ آپ کے مہمان تھے، اللہ نے جنت سے کھانا ان کے لیے بھیج دیا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام بات یہ چاہتے محبوب علیہ السلام خوش ہوئے اور فرمایا میرے صحابہ یہ میں نے نہیں بھیجا، یہ اللہ نے تمہاری میزبانی کی ہے، لاؤ ہمیں بھی کھلاؤ یہ کھانا۔ پھر میرے محبوب نے بھی اس کو تناول فرمایا تھا۔ بات یہ کر رہا تھا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب انسان اللہ کی ذات پہ یقین کرے، بھروسہ کرے تو کبھی بھی میرا اللہ مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔